تحریر اس مبارک دن پر جو سب سے اہم اور بنیادی عمل تجویز کرتی ہے وہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا. اسے ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے. بالکل. اب یہاں مجھے تھوڑی حیرت ہوتی ہے. عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنے خاص اور بھاری دن میں کوئی بہت ہی مشکل، طویل یا جسمانی مشقت والی عبادت تجویز کی جائے گی، لیکن یہاں ایک بظاہر انتہائی سادہ اور آسان عمل کو چنا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اس تحریر کا ایک بہت ہی نفیس پہلو ہے. کسی بھی عمل کی عظمت ہمیشہ اس میں لگنے والی جسمانی مشقت سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس کی نوعیت، اس کے ہدف اور اس کے اثر سے ناپی جاتی ہے. مطلب محنت زیادہ ہونا شرط نہیں ہے. جی. تحریر ایک ایسے عمل کی نشاندہی کر رہی ہے جو جسمانی طور پر تو آسان ہے، لیکن روحانی طور پر اس کا وزن بے پناہ ہے، اور اس کی وجہ وہ حیرت انگیز تفصیل ہے جو ماخذ نے اگلی ہی سطر میں بتائی ہے. اور وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود براہ راست رسول اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. یہ واقعی اس پوری تحریر کا ایک آہا مومنٹ ہے. یعنی یہ عمل کہیں خلا میں نہیں جا رہا یا محض اعمال نامے کے کسی صفحے پر درج ہو کر بند نہیں ہو رہا. یہ ایک براہ راست رابطہ ہے. بالکل. جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کے ادا کیے گئے الفاظ کائنات کی سب سے محترم ہستی کے حضور ان کے نام کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں، تو اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفسیاتی اثر بے حد گہرا ہے. جب کسی شخص کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ براہ راست سنا جا رہا ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں اس کی سب سے زیادہ قدر ہے، تو اس عمل میں ایک عجیب سی روحانی حضوری آ جاتی ہے. ایک طرح کا کنیکشن محسوس ہوتا ہے. بالکل. یہ انسان کو ایک بے نام اور تنہا ہستی کے خول سے نکال کر ایک بہت ہی خاص اور اعلیٰ درجے کے تعلق میں باندھ دیتا ہے. عمل کرنے والا خود کو اس پوری کائنات کے روحانی نظام کا ایک فعال حصہ محسوس کرنے لگتا ہے. اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہوگا. جی. تحریر کے مطابق یہ سب رمضان کے اس کثیف وقت میں ہو رہا ہے، اس لیے اس عمل کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. وقت کی اہمیت اس چھوٹے سے عمل کے وزن کو پہاڑ کے برابر کر دیتی ہے. یہیں سے ہم اس تحریر کے سب سے تفصیلی اور پر مغز حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ درود شریف کے ثمرات کا تجزیہ ہے، جو کہ 5 بنیادی فوائد پر مشتمل ہے. جی ہاں. تحریر صرف اس عمل کی ترغیب نہیں دیتی، بلکہ باقاعدہ 5 واضح اور ٹھوس فوائد کی ایک فہرست پیش کرتی ہے. ان میں سے ہر ایک فائدہ اپنے اندر ایک الگ دنیا سموئے ہوئے ہے. پہلا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ قبول ہونے کی امید بڑھتی ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اب یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گی. روزہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی عبادت ہے جس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، جبکہ درود ایک لسانی اور قلبی عمل ہے. ان دونوں کے درمیان یہ ربط کیسے قائم ہو رہا ہے؟ بظاہر یہ دونوں الگ الگ خیموں کے اعمال لگتے ہیں، لیکن ماخذ یہاں ان کے درمیان ایک زبردست باہمی ربط یا ہم آہنگی قائم کر رہا ہے. روزے کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقوی، ضبط اور پاکیزگی پیدا کرنا ہے. یہ ایک اندرونی جنگ ہے. اور درود دوسری طرف درود محبت اور عقیدت کا ایک بیرونی اور خالص ترین اظہار ہے. جب ایک شخص روزے کی حالت میں اپنے نفسانی خواہشات کو روکے ہوئے ہے اور اسی حالت میں وہ اپنا ذہن اور زبان ایک ایسی ہستی کی تعریف میں لگاتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو وہ دراصل اپنے روزے پر قبولیت کی ایک مہر ثبت کر رہا ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی روزے نے دل کا آئینہ صاف کیا اور درود نے اس پر روشنی ڈال کر اسے چمکا دیا. بالکل درست مثال دی آپ نے. ایک عمل دوسرے عمل کی طاقت کو کئی گنا بڑھا رہا ہے. اب ذرا دوسرے فائدے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے گناہوں کی مغفرت. ہم نے گفتگو کے آغاز میں بھی رمضان کو مغفرت کا مہینہ کہا تھا، تو کیا یہ عمل اس مغفرت کو عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یقینی طور پر. مغفرت کا تصور محض یہ نہیں ہے کہ کسی فہرست سے پرانی غلطیوں کو کاٹ دیا جائے. انسانی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ پرانی غلطیوں کا اثرات ذہن اور روح پر نقش ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ بوجھ تو رہتا ہے. بالکل. مغفرت کا حقیقی عمل وہ ہے جہاں ان منفی نقوش کو کسی انتہائی طاقتور اور مثبت عمل سے دھو دیا جائے. تحریر یہ بتا رہی ہے کہ درود کی کثرت ایک ایسی بلند ترین فریکوینسی کا عمل ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونے والے گناہوں کے شور کو خاموش کر دیتا ہے. فریکوینسی والی بات بہت دلچسپ ہے. جی. جب ایک انسان بار بار پاکیزگی کے کلمات ادا کرتا ہے تو وہ شعوری اللہ شعوری طور پر خود کو ان برائیوں سے دور کر لیتا ہے جو اس کے گناہوں کا سبب بنتی ہیں. یہ ایک مسلسل روحانی تطہیر کا عمل ہے. اور پھر ہم اس تیسرے فائدے پر آتے ہیں جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے. تحریر کہتی ہے کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، سوشل میڈیا، مسلسل خبریں، اطلاعات کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سیلاب، ہر طرف ایک بے چینی ہے. ایسے میں یہ فائدہ کسی مستقبل کی جنت کا وعدہ نہیں لگ رہا، بلکہ آج اور ابھی کی سب سے بڑی ضرورت لگ رہا ہے. میں اتفاق کرتا ہوں. یہ اس پوری فہرست کا سب سے فوری اور نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ اثر انگیز نقطہ ہے. آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ خلشار یا توجہ کا بھٹکنا ہے. ہمارا دماغ ایک وقت میں درجنوں جگہوں پر ہوتا ہے. جی. دماغ ہر وقت درجنوں چیزوں میں الجھا رہتا ہے، جس سے ایک مستقل ذہنی تھکاوٹ اور بے سکونی جنم لیتی ہے. جب ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس عمل سے دل کو سکون ملتا ہے تو اس کے پیچھے ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ ایک مخصوص، مانوس اور پاکیزہ جملے کی بار بار تکرار ذہن کے شور کو کاٹتی ہے. یہ ایک طرح کے لنگر کا کام کرتی ہے جو طوفانی سوچوں میں گھرے دماغ کو ایک پرسکون مرکز پر لے آتی ہے. یعنی ایک اینکر جو آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا. بالکل. یہ محض ایک مذہبی رسم نہیں رہتی، بلکہ ذہن کو موجودہ لمحے میں واپس لانے اور بے جا اندیشوں سے آزاد کرنے کی ایک زبردست مشق بن جاتی ہے. اس سکون والے پہلو کے بعد جو چوتھا فائدہ تحریر میں درج ہے وہ انسانی خواہشات سے جڑا ہے. کہا گیا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی ہاں.
ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ مانگنے کی طرف ہر وقت موجود رہتی ہے، لیکن یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے کچھ مانگنے کے بجائے رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں تو اس سے ہماری اپنی ذاتی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب انسانی نفسیات کی گہرائی میں چھپا ہے۔ دعا عموماً انسان کی اپنی ذات، اپنی ضروریات اور اپنے مسئلوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنا ہی سوچتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب انسان دعا کے آغاز میں یا اس کے دوران درود پڑتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنی ذات کے مرکز سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے بلند ہو جاتا ہے۔ جی، وہ اپنی ضرورتوں سے بالاتر ہو کر ایک ایسی ہستی کے لیے خیر مانگتا ہے جسے شاید اس کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بے غرضی اور محبت کا انتہائی خالص جذبہ ہے۔ تحریر یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان اس بے غرضی کے مقام پر کھڑا ہو کر مکالمہ کرتا ہے تو یہ رویہ اس کی اپنی ذاتی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر پانچواں فائدہ جو اس سب کا حاصل ہے وہ ہے آخرت میں شفاعت نصیب ہونا۔ یہ وہ فائدہ ہے جو فوری نوعیت کا نہیں بلکہ زندگی کے اس پار کا یعنی حتمی ہے۔ یہ ایک طویل مدتی روحانی سرمایہ کاری کا تصور ہے۔ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ شاید اس کے اپنے اعمال اس کی مکمل کامیابی کے لیے کافی نہ ہو۔ ایک ڈر سا رہتا ہے۔ جی، اسے کسی بڑے سہارے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ماخذ یہ واضح کر رہا ہے کہ آج کے دن اس مخصوص وقت میں پڑھا گیا درود محض ایک وقتی ثواب نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل رشتے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو ہمیشہ کام آئے۔ بالکل، یہ ایک ایسی وفاداری کا اعلان ہے جو اس وقت کام آئے گا جب انسان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی آخرت کے میدان میں۔ یہ انسان کو ایک حتمی اور نہ ٹوٹنے والی امید فراہم کرتا ہے۔ ان پانچوں فوائد کے اس تفصیلی تجزیے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک انتہائی جامع اور طاقتور عمل ہے، لیکن علم تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے۔ اور ماخذ کے چوتھے حصے میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی عملی اور قابل عمل لہی عمل دیا گیا ہے۔ تحریر کہتی ہے رمضان کے جمعے میں صبح سے مغرب تک فرصت کے ہر لمحے میں درود شریف پڑھتے رہیے۔ یہاں وقت کا تعین بہت غور طلب ہے، صبح سے مغرب تک اور فرصت کے ہر لمحے میں۔ یہاں کسی گوشہ نشینی یا دنیا ترک کرنے کا نہیں کہا گیا۔ بالکل، اور یہی اس مشورے کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ جدید دور کے مصروف انسان کے لیے ایک بہترین عملی خاکہ ہے۔ یعنی آپ کو اپنے کام کاج چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، عام طور پر ہم دن بھر میں ایسے بہت سے لمحات ضائع کر دیتے ہیں جنہیں ہم مردہ وقت یا ڈیڈ ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی قطار میں کھڑے ہیں، یا کوئی ایسا جسمانی کام کر رہے ہیں جہاں ذہن فارغ ہے۔ تحریر یہ سکھا رہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے پہیے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے لمحات کو جوڑ کر انہیں ایک بامقصد اور روحانی طور پر زندہ وقت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ تو وقت کے ضیاع کو روکنے کی ایک لاجواب تکنیک ہو گئی۔ بالکل، اور اس تکنیک کو مزید آسان بنانے کے لیے ماخذ میں ایک خاص درود بھی سکھایا گیا ہے جو انتہائی مختصر ہے۔ الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا سا درود، کوئی طویل عربی عبارت نہیں جس کے تلفظ میں الجھن ہو یا یاد کرنے میں دقت ہو۔ سادگی عمل کی سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے۔ ماخذ اس نفسیات کو سمجھتا ہے کہ اگر عمل کو فرصت کے ہر لمحے میں پرونے کی دعوت دی جا رہی ہے تو وہ عمل بذات خود اتنا سادہ اور روانی والا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے۔ جی، اس مختصر ترین جملے کو پیش کر کے تحریر نے عمل نہ کرنے کا ہر ممکنہ بہانہ ختم کر دیا ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ اسے چلتے پھرتے بغیر کسی خاص اہتمام کے ہر سانس کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سب کو سمیٹتے ہوئے تحریر کے آخر میں ایک بہت اہم تصور ابھرتا ہے، اور وہ ہے ایک دعوت، نیت کرنے کی دعوت۔ جی، نیت کا پہلو بہت اہم ہے۔ ماخذ الفاظ دیتا ہے کہ آئیے آج کے رمضان کے جمعے پر ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے اور اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ نیت کے اس عنصر کو آخر میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ عمل کتنا شاندار ہے۔ دیکھیے، جان لینا ایک بات ہے اور اس جاننے کو اپنے ارادے کا حصہ بنانا بالکل دوسری بات ہے۔ نیت وہ پل ہے جو معلومات کو عمل کی دنیا میں داخل کرتا ہے۔ معلومات کو عمل میں بدلنے والا پل؟ جی بالکل، انسان جب شعوری طور پر نیت کرتا ہے تو عمل ایک مشینی تکرار نہیں رہتا۔ نیت کرنے سے انسان کا دماغ ایک حالت میں آ جاتا ہے، وہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ مجھے آج کے دن اس خاص ہدف کو پانا ہے۔ یہ محض اتفاقاً چند بار پڑھ لینے سے کہیں بلندر حالت ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک معلوماتی مواد ہے۔ تحریر کے بالکل آخر میں ہمیں دور حاضر کے ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کا ایک معمول کا پیغام بھی نظر آتا ہے، جہاں ہدایت کی گئی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور روشنی کا سفر چینل کو سبسکرائب کریں۔ بالکل، یہ آج کل علم اور پیغامات کو وسیع تر حلقے تک پہنچانے کا ایک عام طریقہ کار ہے جسے ہم اس ماخذ میں منوان دیکھتے ہیں۔ جی، ہر دور میں بات کو آگے بڑھانے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ خیر، اگر ہم اس پرمغز گفتگو کا ایک جامع خلاصہ نکالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس تحریر نے کس خوبصورتی سے مختلف عناصر کو جوڑا ہے۔ ایک مکمل خاکہ پیش کیا ہے۔ ایک خاص مہینہ جو انسان کو روحانی ارتقاء یعنی رحمت، مغفرت، نجات کی طرف لے جاتا ہے، اس میں ایک خاص دن جو اس وقت کی طاقت کو دگنا کر دیتا ہے، اور پھر اس وقت میں ایک انتہائی آسان مگر عظیم عمل جس کی پیشی براہ راست ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے وہ 5 فوائد، بالکل، جو انسان کے اندرونی سکون سے لے کر اس کے روزے کی قبولیت اور آخرت کی نجات تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی محض ایک مذہبی ترغیب نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے کا ایک مکمل خاکہ ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں۔ اس تحریر کا کینوس بظاہر جتنا مختصر ہے اس کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقت کی قدر کیسے کی جائے، اپنے مردہ اور بکھرے ہوئے لمحات کو کس طرح زندہ کیا جائے، اور کس طرح ایک چھوٹے بامقصد عمل کی مسلسل تکرار سے انسان اپنی نفسیاتی اور روحانی حالت کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سارے تجزیے کے اختتام پر ایک ایسا خیال ابھرتا ہے جو براہ راست اس تحریر سے جڑا ہے، لیکن ہمیں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ نیا زاویہ کیا ہے؟ چونکہ ماخذ کا یہ دعویٰ ہے کہ صبح سے مغرب تک فرصت کے ہر لمحے میں درود پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ یہ طریقہ محض ثواب کمانے کا ایک روایتی ذریعہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں جہاں ہر شخص جدید اور مصروف ترین زندگی کے خلشار اور مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کیا یہ عمل اپنے ہر فارغ اور بکھرے ہوئے لمحے کو ایک بامقصد اور پرسکون مشق میں بدلنے کا ایک طاقتور، انوکھا اور فوری اثر کرنے والا آلہ بھی نہیں ہے؟ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ واقعی یہ شاید محض ہماری روحانی ضرورت نہیں بلکہ ہماری بقا اور ذہنی صحت کے لیے آج کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے ان جانی پہچانی باتوں کو ایک نئی اور گہری روشنی میں دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سننے والوں کے لیے یہ تجزیہ فائدہ مند رہا ہوگا۔ اس علمی سفر میں ساتھ رہنے کے لیے تمام لوگوں کا بے حد شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ۔